شاویز بن شہزاد مبین ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، القرآن اکیڈمی میں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ کہ جب سے میں نے اسکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے کہ تم نے غلط کرا، دینی تعلیم شروع کر دی اور دنیاوی تعلیم شروع کر دی، ختم کر دی۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے، ڈاکٹر صاحب صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دے، اقرا پڑھو۔ تو پڑھنا فرض ہے، لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرض علم، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح، ایک مکروہ، ایک حرام، الگ قسم کے۔ جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامک کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ فرض نالج ہے۔ فرض علم کیا ہے؟ جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے، 5 پلرز ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ بیسک آف دین، ناٹ ہائی لیول، بیسک۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھائے۔ یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے، امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نالج نہیں دیں گے۔ باقی علم آتا ہے مستحب۔ مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے، کرے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا، جامعۃ الامام میں، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ عالم بنانا اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے، پارٹ ٹائم فرض ہے۔ پھر وہ دنیاوی علم، مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانیں یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے، سمجھے؟ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس، جغرافی، سائنس، ہسٹری، بایولوجی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، آپشنل، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم آپ کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا، تو یہ علم ہو گیا حرام۔ آپ کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہو گیا، یعنی اچھی چیز ہے، انکریج۔ آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے، اچھی بات ہے۔ تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا، ادھر مستحب ہوئیں گا یا مباح، آپشنل، مکروہ، ڈسکریج یا حرام۔ لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم بھی امپورٹنٹ ہے، دینی علم سے نہیں۔ تو میرے بیٹے نے، ہم نے اسکول قائم کی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ بچپن سے میرے تینوں بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، فارغ۔ ہماری اسکول کے 2 زبان ہیں، انگلش، عربی۔ تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سیکھتے، انگریزی بھی سیکھتے، اور تقریباً 60% پیریڈ ہے وہ انگلش میں، 40% عربی میں، یا 55 to 60% انگلش، 40 to 45 عربی زبان میں۔ تو قرآن کی تلاوت عربی زبان میں، فقہ عربی زبان میں، توحید عربی زبان میں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں۔ اور انگلش میں اسلام دعوتی کام کے لیے۔ جب تک ان نے اے لیول کیا، ہمارے اسکول میں اے لیول ہے یعنی 12ویں کلاس، ڈگری آتی ہے فرام IGCSE کیمبرج، اس ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کی عربی اور انگلش میں۔ اردو کمزور ہے میری بیٹی کی، میری بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، وہاں صرف عربی میں پڑھے، عربی کا ڈپلومہ کیا، اس کے بعد بیچلرس کیا، 7 سال تھے وہاں، صرف عربی میں، انگریزی پڑھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا، وہاں ان کو چوائس تھا، انگریزی میں بھی کر سکتے تھے، عربی میں بھی۔ بولتے
انگریزی تو پتا ہے مجھے، عربی پہ تو ماسٹرز بھی عربی میں کیا، اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں گے. تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور عمدہ علم، یہ مستحب ہے. رہا سوال آپ کے بارے میں، آپ اسکول میں تھے، اسکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار احمد کا مدرسہ جوائن کیے. مجھے پتا نہیں ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے، انجمن خدا من قرآن، القرآن اکیڈمی. القرآن اکیڈمی. ابھی تک وزٹ کیا نے میں 1991 میں کیا تھا. جہاں تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائم دونوں تعلیم ہوتی تھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو آپ جو بھی اسکول میں پڑھ رہے وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی ہے یا صرف دین کی ہوتی؟ ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر. فل ٹائم؟ نہیں، صرف قرآن پڑھاتے ہیں، اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ. آپ کون سے گریڈ میں؟ ابھی حفظ کر رہا ہوں میں. کون سے گریڈ؟ مدرسہ پڑھ رہا ہوں، مدرسہ. نہیں، کون سے گریڈ میں؟ فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، ایسا کچھ نہیں؟ ابھی 7th. 7th میں. تو آپ صرف حفظ پڑھتے جی اور اسلامیات؟ جی. دین پڑھنے کے کئی کورسز ہیں. کئی بچے کیا کرتے، پڑھائی چھوڑتے 2 سال میں حفظ کر لیتے. اچھی بات ہے، غلط بات نہیں. پڑھائی کرتے رہتے، چھوڑتے 3 سال میں صرف حفظ کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے. یہ غلط نہیں، یہ حرام نہیں، اچھی بات ہے، آپ حفظ ہی کر رہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت روکو. ہمارے اسکول میں ممبئی میں جو میں قائم کیے اسے کہتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. ماشاء اللہ بہت ڈیمانڈ ہے، لائن لگتی ہے. ہم کہتے تعلیم دونوں جہاں کے لیے، تعلیم دونوں جہاں کے لیے. وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں. ہماری جو ڈگری آئیں گی، پاس ہوئیں گی تو یو کے سے آئیں گے، کیمبرج سے. کیمبرج بورڈ دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے. مختلف ممالک میں ہر سال 10,000 پاس ہوتے ہیں، سب سے فیمس ہے. تو کون یہ نہیں کہیں گا کہ مسلمان کی ڈگری ہے یا انڈین ڈگری. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کام ہی تعلیم لے سکتے دنیا میں، سب سے ریکگنائزڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دیتے. انگلش سبجیکٹس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن، حدیث، شریعہ، فقہ عربی میں. ہمارے اسکول کا جو معیار ہے، عام طور کے اوپر 50 بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا. ہمارے اسکول میں 4 بچے پہ ایک ٹیچر، اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ملا کے ہر 2 بچے پہ ایک سٹاف. تو اگر ہمارے پاس 400 بچے ہمارے اسکول میں تو سٹاف ہوتی تھی 200. یہ معیار تھا. حفظ پڑھائیں گے عام مدرسے میں ایک استاد کے ساتھ 10 پڑھتے، 20 کہیں کہیں تو 30. ہمارے وہاں ایک استاد 2 بچے. میں دنیا بھر گھما، لوگ جب میوزک سننے کے لیے میوزک سنتے نا، میوزک کلاسز حرام ہے، تو ان کے لیے کیوبیکل بنا. میں دیکھا، میں جب گیا امریکہ میں، وہ میوزک سیکھنے کے لیے حرام سے کیوبیکل، مطلب کانچ کے کھانے، کمرے، ساؤنڈ پروف. پہلی بار دیکھا میں. میوزک سیکھ رہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں. ہمارے بچے چیختے، ایک استاد 40 بچے چیخ رہے. تو میں نے کیا کیا، میرے اسکول کے اندر کیوبیکل بنا، 10 کیوبیکل بنا دیا. ہمارے ایک کلاس میں 20 بچے، 2 بچے ایک ایک کیوبیکل میں، ایک استاد. جاؤ چلاؤ، نو پرابلم، ساؤنڈ پروف. جب کافر حرام سیکھنے کے لیے آپ کو فیسلٹی دیتے، ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو ہم کیا کم وقت میں ہم حفظ زیادہ کرتے. 3 سال میں، 4 سال میں 1 گھنٹہ صبح حافظ بن جاتا ہے. 7 میں ہم سیکنڈ ایئر میں شروع کرتے، 5th میں پاس ہو. 4 سال. وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے وہ صبح میں 1.25 گھنٹہ پہلے آتا ہے. 2 دن چھٹی ہوتے، چھٹی کے ٹائم پہ 2 دن میں سے آدھا دن آتا ہے. لیکن ایک استاد اور 2 بچے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو کوالٹی ملے. اور استاد کی بھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، 1000 استاد چنیں گے تو شاید 30 باہر نکلیں گے، ایک دم برابر سے مخارج صحیح ہونا چاہیے. تو ہمارے اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے. ہمارے اسکول میں ہم سکھاتے پبلک سپیکنگ، کس طریقے سے پبلک میں بات کرنا 4 سال کی عمر سے. ہمارے اسکول کے 4 5 سال کے بچے مجمع ہے نا، اس سے بڑے مجمع میں بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے. انگلش شروع ہوتا ہے 4 سال سے
عربی پبلک اسپیکنگ 6 سال سے. جب میں انڈیا میں شروع کرنے گیا ہمارے بولتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ ہو ہی نہیں سکتا. ارے دعا تو کرو. دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچے جب فارغ ہوئے تو باہر کے جب آتے تھے نا استاد, عربی میں بات بھی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. ہمارے تو ایک دم فصیح عربی ایک دم فصیح. جب عمرہ پہ لے کے گئے تو لوگ بولتے رہے یہ ہندی اتنی اچھی بات کر رہا ہے, سعودی میں پڑھے کیا؟ نہیں بھائی بمبئی میں پڑھے. ہمارے اکثر استاد فارغ تھے مدینہ یونیورسٹی سے, جامعۃ الامام سے, کچھ تھے اعلیٰ حضرت سے, عمدہ استاد. تو تعلیم دونوں جہاں کے لیے ساتھ ساتھ. اور ہمارے اسکول کے اندر سوئمنگ کمپلسری, مارشل آرٹس کمپلسری. 5ویں تک کے ہر بچہ ہمارا بلیک بیلٹ, لڑکا بھی بلیک بیلٹ لڑکی بھی بلیک بیلٹ, لیکن علیحدہ. لڑکی کو مارشل آرٹس ٹریننگ دیتی لڑکی ٹیچر, لڑکا نے. یہاں تو لڑکی لڑکا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. وہ مجھے بلائے تھے ان لوگوں نے اسلام آباد میں, اس نے مجھے دعوت دی, بولتے یتیم بچوں کو ملو. میں بولا ٹھیک ہے. میں بہت بزی تھا, 10 منٹ دوں گا یتیم بچے سے ملنے کے لیے. وہ یتیم بچے تو پیچھے تھے, سب فوٹو سیشن آگے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ میں بولا تقریر نہیں کروں گا. تقریر کرنے لگا ہے. میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لیے کروں گا. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, بھائی بالغ تھے سب, اسٹیج کے اوپر آ گئے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے, میری بیٹی ہے. یہ کدھر کا تصور ہے؟ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال 14 سال 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں, سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی لوگ کی, بالغ سب 15 سال کی 14 سال کی 16 سال کی. کیا یہ؟ میں اسٹیج سے ہی نیچے اتر گیا. اسٹیج سے اترا تو سوشل میڈیا میں مجھے تعجب لگا. سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ارے ڈاکٹر ذاکر نے غلط کیا, وہ بچیوں سے نہیں ملا. پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اس دیش کو؟ آپ لوگ بولنا چاہیے ماشاء اللہ کیا دائی ہے, لڑکیاں تو اتر گیا. لوگ بولتے رہے بچی سے نہیں ملا. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا, ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے, تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. یہ کدھر کا معاشرہ؟ بچی بولو نو پرابلم, بیٹی بولو نو پرابلم, آپ نابالغ نامحرم کو چھو بھی نہیں سکتے. اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. انڈیا میں جب مجھے ہندو بلاتے نا وہ احترام کرتے. ہندو جب مجھے بلاتے تقریر کرنے کے لیے احترام کرتے کہ ذاکر بھائی لڑکی کو نہیں چھوتے, دور رکھیں. یہ اسلام آباد میں گیا, وہ ٹیلی ویژن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدیک آئے سوال پوچھنے. میں پیچھے جا رہا ہوں, وہ میرے پہ چڑھ دی, میں پیچھے جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کر رہے ہیں, مسلمان ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتی, شریعتاً حرام ہے. جب میں کس سے ڈسکس کیا تو یہاں کے بولتے یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں. عام ہے, حرام ہے. آپ لڑکی کو چھو ہی نہیں سکتے بھائی نامحرم کو. آپ اگر عورفین لوگ کو پیسہ دے کے کھانا دیتے, آپ کو چھونے کا حق نہیں ہے. بیٹی بولے نو پرابلم, میں بھی بیٹی بولوں گا. یہ تو سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دین کی آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ نامحرم کو چھونے کے بنسبت اگر آپ کھیلا ٹھوکیں گے آپ کے سر پہ وہ بہتر ہے. صحیح حدیث ہے, آپ کھیلا ٹھوکیں گے سر پہ وہ بہتر ہے بنسبت نامحرم کو چھونے کے. اور یہاں کی پاکستان کی سوشل میڈیا, ڈاکٹر ذاکر نے صحیح کیا کیا غلط کیا؟ یہ ہندوستان میں ہو تو چلے گا, اور پاکستان کی نیوز ہندوستان پک اپ کر رہی ہے مودی میڈیا. کیا ہو گیا ہے؟ میں سوچا بھی نہیں تھا میرے خواب میں کیا پاکستان میں معاشرے میں ایسا ہوگا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے ہندو اسلام کو اور بہتر جاننے لگے. وہ میں سے محبت کرتے, مجھے تقریر کے لیے بلاتے, احترام کرتے. اور پاکستان میں غیر مسلم نے مسلمان بحث کر رہے, ذاکر نے صحیح کیا کہ غلط کیا, صحیح کیا کہ غلط کیا. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. کچھ لوگ نے دفاع کی. میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو دین کا بیسک ہے کہ آپ نامحرم کو چھو نہیں سکتے. اگر بالغ لڑکی ہے 13-14 سال کے اوپر ہے خلاص, تو یہ بیسک تعلیم ہے, یہ تعلیم فرض ہے. امریکہ بھیجنا چاہتے, ارے بیسک تعلیم ہے دین میں, کیا نامحرم کو چھو مت.
पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और क्या छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला को बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उनने मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे, उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम में आर अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं, बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है। जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं। और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह, इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं, अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, जेल में डाल देंगे भाई। क्या हो रहा है? ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए, वो मुझे बोले जाकिर भाई, आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया। मैंने बोला माशाअल्लाह, उतना तो किए। इसको बोलते अमल करना, मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखें कभी भी, मैं फोटो भी कोई खवातीन महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो भाई, चाहने वाले बहुत है, लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर, लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है, बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते, हमारे स्कूल के बच्चे छठी के, सातवीं के, हम उनको वेदा सिखाते, छठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते, काहे के लिए? दावत देने के लिए। डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रह के, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे, अरे पैसा ही लेते मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है, नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी, कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं लिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा। कौन? यहाँ आपके पीआई के सीआईओ, सीईओ। क्या हालत है, क्या हालत है। फर्क देख रहे हैं आप? दीन को आप फैलाओ, और उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे। कुछ लोग, हाँ सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है। मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूँ, कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता हूँ मैं ना।
اور یہ معلوم پڑتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں ان لوگ۔ تعلیم